محترم علاؤالدین خان قادری صاحب کویت، السلام علیکم۔ آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ، آپ کے کافی سوال ہمیں موصول ہوئے، جواب حاضر۔ پہلا سوال تو آپ نے کیا کہ صدقہ اور فطرہ دینے کی کیا شرائط؟ دیکھیے، صدقہ یا صدقہ فطر، اس کی دینے کی شرائط تو یہی ہے کہ جب رمضان ہی میں آپ صدقہ فطر نکالیں، اور کوئی صدقہ نوافلہ جیسے آپ نے منت کی ہو کہ فلاں کام میرا ہو جائے تو میں صدقے کے طور پہ بکرا دوں گا، یا گویا میں صدقے کے طور پر اتنے پیسے دوں گا، تو یہ صدقہ تو واجب ہے اور فطرہ بھی واجب ہے۔ اور دے گا کس کو؟ جو فقیر مسکین ہے، اس کو صدقہ اور فطرے کی رقم دی جائے گی، جو غیر سید غیر ہاشمی۔ دوسرا آپ نے یہ پوچھا کہ خدشہ ہے کہ وضو زیادہ دیر قائم نہیں رہے گا، اور عشاء کی نماز کے 4 فرض 2 سنت اور 3 وتر پڑھتا ہوں، اب بھی وضو قائم ہو تو کیا میں عشاء کی بقیہ نوافل 4 سنت غیر موقعہ اور 2 نفل پڑھ سکتا ہوں؟ یاد رہے کہ اس طرح ترتیب بدل جائے۔ محترم علاؤالدین صاحب، اگر آپ کا وضو باقی ہے تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ ترتیب بدل جائے، لیکن یہ تینوں نمازیں بعد کے 2 نفل اور 4 سنتیں جو ہیں، یہ بھی اصل میں سنتیں غیر موقعہ ہیں، لہذا اگر آپ کا وضو باقی ہے تو تمام نماز ختم ہونے کے بعد ان کو آپ پڑھ سکتے۔ تیسرا آپ نے پوچھا کہ قاہرہ الازہر مسجد کے شیخ محمد تنتوی، جو اس کے گویا اس مسجد کے سربراہ، ان کے متعلق ہمارا نقطہ نظر کیا؟ محترم علاؤالدین خان صاحب، پہلی بات تو یہ کہ میں چونکہ انہیں جانتا نہیں اور ان سے میری ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو میں کیسے بتاؤں کہ ان کے نظریات کیا؟ تاہم میں نے لوگوں سے سنا یہی ہے کہ جامع ازہر کی اکثریت جو ہے وہ بھی اہل سنت و جماعت ہی کی ہے، لیکن میں چونکہ ذاتی طور پر ان کو نہیں جانتا تو اس لیے میں ان پر کوئی تبصرہ کر بھی نہیں سکتا۔ چوتھا آپ نے پوچھا کہ جب میں نے گزشتہ صدیوں کے مجدد کے نام کی فہرست دیکھی تو معلوم ہوا کہ 4 سے 3 امام مجدد تھے، کیا امام اعظم ابو حنیفہ مجدد نہیں تھے؟ اس صدی کے مجدد کون تھے؟ بہت اچھا آپ نے مسئلہ پوچھا۔ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جو ان کے بعد کے علماء جو مجدد ہوئے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام جو ہے وہ ان سے بھی نہایت بلند اور بالا۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجدد مانتے ہیں، اور امام شافعی امام محمد کے شاگرد تھے، اور امام محمد امام اعظم ابو یوسف کے شاگرد تھے۔ تو اب بتائیے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا جو شاگرد کا شاگرد ہے وہ مجدد ہے، تو امام اعظم کا مقام کتنا بلند ہوگا؟ اس سے آپ ان کے مقام کا اندازہ لگائیں۔ آپ نے یہ پوچھا کہ پھر اس صدی کے مجدد کون تھے، تو تمام علماء اہل سنت کے نزدیک پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبد العزیز تھے، کہ جن کا 100 کے ہجری کے آخر میں ان کا وصال ہوا، اور وہ امیر المومنین تھے، حضرت امیر المومنین عمر بن عبد العزیز۔ ان کو علماء پہلی صدی کا مجدد مانتے۔ میرا خیال ہے جہاں ہم نے مجدد کی تعریف بیان کی، وہاں یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ پہلی صدی کا مجدد کون ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی صدی بھی پائی اور دوسری صدی کا نصف آپ نے پایا، جیسا کہ مشہور قول خود امام اعظم بھی فرماتے میں 80 میں پیدا ہوا، اور آپ کا وصال جو ہے وہ 150 ہجری میں ہوا۔ تو پہلی ہجری کے تو مجدد حضرت عمر بن عبد العزیز تھے، اور دوسری کے بعد کے مجدد ایک امام شافعی بھی بنے، اور امام شافعی امام محمد کے شاگرد، اور امام محمد امام اعظم رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ تو اس لیے اس اعتبار سے امام اعظم کا مقام جو ہے ان کے بعد کے آنے والے مجددین جو ہیں ان سے بھی بہت اعلیٰ۔ وہ محترم علاؤالدین خان قادری صاحب کویت، السلام علیکم۔ آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ، آپ کے کافی سوال ہمیں موصول ہوئے، جواب حاضر۔